کتاب نامہ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسلامی تاریخ کی ایک نہایت اہم شخصیت امام محمد باقر علیہ السلام کی، جنہیں علم کو کھولنے والا کہا جاتا ہے، اور ہم گفتار دلنشین نامی کتاب کی روشنی میں ان کی حکمت بھری زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کو سمجھیں گے۔ تو ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ انہیں باقر العلوم کیوں کہتے ہیں، پھر ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے، اس کے بعد ان کے علم و حکمت کے اصول اور کردار بنانے کے لیے انہوں نے کیا رہنما اصول دیے ان پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کی میراث آج بھی اتنی اہم کیوں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا جو سب سے مشہور لقب ہے وہ ہے باقر العلوم۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے علم کو آشکار کرنے والے یا علم کو کھولنے والے۔ اور یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ اصل میں اس بڑے علمی انقلاب کی کہانی سناتا ہے جو ان کی وجہ سے آیا۔ دیکھیں، یہ لقب اصل میں ان کی زندگی کے مقصد کو بتاتا ہے۔ وہ ایک ایسے وقت میں تھے جب لوگوں کے ذہن میں بہت سے علمی سوالات تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے علوم کی جو مشکلیں تھیں، جو گتھیاں تھیں، انہیں کھول کر سلجھا کر سب کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا، کسی بھی شخصیت کی حکمت کو اگر سمجھنا ہو نا، تو پہلے ان کی زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ امام محمد باقر کی زندگی کن حالات میں گزری۔ ہمارا جو بنیادی ماخذ ہے وہ کتاب ہے گفتار دلنشی، اور اس میں امام کی زندگی اور ان کے نسب کے بارے میں بہت اچھی معلومات ملتی ہیں۔ یہیں سے ہمیں ان کی زندگی کی جو بنیادی تفصیلات ہیں وہ پتہ چلتی ہیں۔ تو کچھ بنیادی باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی پیدائش مدینہ میں 57 ہجری میں ہوئی، اور آپ نے 57 سال کی عمر پائی، اور یہ جو پوری زندگی تھی یہ انہوں نے علم پھیلانے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے وقف کر دی۔ اچھا، تو اب ہم نے ان کی زندگی کا پس منظر جان لیا، اب چلتے ہیں ان کی تعلیمات کے بالکل مرکز میں۔ آخر وہ کون سے بنیادی اصول تھے جن پر ان کے علم و حکمت کی پوری عمارت کھڑی ہے؟ امام کا ایک خاص انداز تھا، وہ اکثر سوالات کے ذریعے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتے تھے۔ تو آئیے ہم بھی اسی طرح سوچتے ہیں کہ ایک حقیقی عالم کی پہچان کیا ہے؟ کیا بس یہ کافی ہے کہ کسی کو بہت کچھ معلوم ہو، یا اصل بات کچھ اور ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہمیں امام کی اپنے ہی ایک قول میں ملتا ہے۔ ان کے نزدیک اصل علم وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، جس سے معاشرہ بہتر ہو۔ صرف ذاتی عبادت سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ علم سے لوگوں کی خدمت کی جائے۔ تو پھر یہ حکمت آتی کہاں سے ہے؟ اس کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ امام کے مطابق یہ راستہ باہر سے نہیں، اندر سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا قدم اپنی خواہشات پر قابو پانا، دوسرا سیکھنے اور سکھانے دونوں میں عاجزی رکھنا، اور سب سے اہم گہرائی سے سوچنا، یعنی غور و فکر کرنا۔ یہ جو صفات نظر آ رہی ہیں یہ صرف کاغذ نہیں ہیں، یہ حکمت کا وہ خزانہ ہے جو صدیوں سے نسل در نسل رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک قول میں گہرائی اور دانائی کی ایک پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں، علم اور حکمت کا اصل مقصد صرف جان لینا تو نہیں ہے نا، اصل مقصد تو ایک مضبوط کردار بنانا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام نے ان بڑے بڑے اصولوں کو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اپنانے کے لیے کیا عملی نصیحتیں کی۔ یہاں امام نے کردار بنانے کا ایک بہت ہی سادہ سا فارمولا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں جو ہر برائی کا دروازہ کھولتی ہیں، سستی اور بے صبری، ان سے بچو۔ اور دوسری طرف سب سے اچھا کام کیا ہے؟ کسی دوسرے مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا، اسے اپناؤ۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارا کردار صرف ہم خود نہیں بناتے، ہماری صحبت، یعنی ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی عادتیں، ان کی سوچ، وہ لازماً ہم پر اثر ڈالتی ہے۔ اسی طرح امام نے منافق کی 3 بالکل صاف نشانیاں بتائی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنے اور دوسروں کے کردار کو سمجھ سکیں، اسے پرکھ سکیں اور دھوکے سے بچ جائیں۔ یہ ایک طرح کا عملی پیمانہ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد علم کو کھولنے والے کی اصل میراث کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو آج بھی زندہ ہے؟ ان کی میراث ہے فکری وضاحت اور اخلاقی رہنمائی۔ مطلب انہوں نے ہمیں سوچنے کا ایک صاف راستہ دکھایا اور اچھے برے کی تمیز سکھائی۔ انہوں نے علم کا ایک ایسا فریم ورک بنایا جس نے 1000 سال سے زیادہ عرصے تک علماء کو متاثر کیا ہے۔
اور بالآخر ان کی ساری تعلیمات کا نچوڑ ایک ہی بات پر آ کر رکتا ہے، اور وہ یہ کہ علم عمل کے بغیر ادھورا ہے۔ اصل کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہمارے اعمال کتنے نیک ہیں۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ آج کے اس تیز رفتار دنیا میں امام کی کون سی تعلیم ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہے؟ کیا وہ عاجزی اپنانے کی بات ہے، یا پھر سستی اور بے صبری سے بچنے کی تنبیہ، یا پھر یہ بات کہ ایسا علم حاصل کرو جس سے پوری انسانیت کو فائدہ ہو؟